السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں آپ لوگوں کے سامنے 12واں پارہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ 12ویں پارے کے اندر ٹوٹل 16 رکوع ہیں، 12ویں پارے کے اندر ٹوٹل 170 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ 12ویں پارے کے اندر جو 170 آیتیں ہیں، سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی شروع کی 118 آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 123 تک۔ اس کے بعد سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی شروع کی 52 آیتیں ہیں، تو اس طریقے سے 170 آیتیں ہیں۔ سورہ ہود یہ مکی سورہ ہے، 123 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ یوسف یہ مکی سورہ ہے، 111 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 12 رکوع ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3297، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد شبتا، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں 12ویں پارے کے شروع میں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آیت نمبر 7 ہے، اللہ تم کو آزماتا ہے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ اس کے بعد ایک چیلنج ہے قرآن کریم کا، آیت نمبر 13 کے اندر، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے پھر تم جیسی گڑی ہوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بھی مدد کے لیے بلانے کی طاقت رکھتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن کریم ایک معجزہ اور چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے کوئی بھی جیسا نہیں لا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے چکر میں اور جو لوگ آخرت کے چکر میں، وہ لوگ کیسے ہیں۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا، کیا وہ دونوں اس وصف میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اندھا ہے دیکھنے والا ہے تو دیکھنے والا ایمان والا ہے، جو اندھا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبیوں کے واقعات شروع ہو گئے۔ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 49 تک، یعنی لگ بھگ 25 آیتوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، انی لکم نذیر مبین، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں دردناک عذاب سے تم لوگوں کو ڈرا رہا ہوں۔ تو قوم کے سرداروں نے کیا کہا، ما نراک الا بشر مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم تجھے اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ تو پہلے کے لوگ اپنے نبی کو انسان سمجھتے تھے، اپنے جیسا، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے یا میں غیب جانتا ہوں یا بے شک میں فرشتہ ہوں، اور میں ایسی چیز بھی نہیں بیان کر سکتا ہوں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، میں یہ بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طریقے سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میں نے تو تم کو نصیحت کی ہے، اور ایک چیز بیچ میں یہ آ گئی کہ اگر قرآن کریم کے گڑھنے کا مسئلہ ہے تو اگر گڑھ لیا ہے فعلی یا اجرامی، تو اس کے گڑھنے کا جرم میرے ہی اوپر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ پھر اس کے بعد کشتی جب بنی اور کشتی بنا رہے تھے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام لوہار بھی ہیں، تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے تھے، اچھا کہاں چلے گی، یہ ریت میں چلے گی۔ بالآخر 950 سال تک تبلیغ کیے، کہا جاتا 80 یا 90 لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا، پانی ہی پانی، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ پھر اس کے بعد کشتی جو چلی جا رہی تھی، ان کا بیٹا بھی کنعان ایسے لوگوں میں سے تھا جو ایمان نہیں لایا۔ کہا بیٹے آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے سوار ہو جا اور کافروں میں سے نہ ہو۔ تو اس نے کیا کہا، میں پہاڑ کی چوٹی میں چلا جاؤں گا، بیٹے آج کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ موج بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو پکارا، 45، 46، 47 آیت پر غور کیجئے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين
قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسلم ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اور اس چیز کے بارے میں سوال ہی مت پوچھو جو نہیں جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بزرگ ہیں، لیکن بزرگوں کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ وہ توحید والا نہیں تھا۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین 49۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، آپ صبر کیجئے، بہترین انجام جو ہے نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد 50 سے 60 آیتوں میں 11 آیتوں میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، قوم کو بلایا اور کہا ایک اللہ کو مانو۔ پھر اس طرح کہا میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا، قوم سے کہا توبہ استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، آیت نمبر 52 میں اللہ آسمان کو کھول دے گا، یعنی بارش ہوگی اور خوب طاقتور اللہ بنا دے گا۔ قوم نہیں مانی، کہا وما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ قوم عاد نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، جبکہ ان لوگوں نے ایک ہی رسول کو نہیں مانا تھا، تو گویا کہ ایک رسول کو نہیں ماننا سب کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود۔ تیز ہوا چلی اور وہ لوگ کھوکھلے تنے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، 8 آیتوں میں 61 سے 68 کے درمیان۔ صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی قوم سمود، آج مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ تم لوگ زمین میں کس طریقے سے پھیلے ہوئے ہو۔ اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین ہنر دیا ہے۔ ان کے پاس ہنر کیسا تھا؟ ہتھوڑی لے لیتے، چھینی لے لیتے اور پہاڑ کو ہی تراش کے گھر بنا لیتے تھے۔ قوم نہیں مانی، قوم نے یہ کہا کہ آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکالیے، زندہ اونٹنی نکلی، اونٹ کے پیر کو ان لوگوں نے کاٹ ڈالے۔ اب کہا اب اللہ کا عذاب آئے گا، تیز چیخ کے ذریعے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ قال لم یغنوا فیہا الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، گویا کہ وہاں وہ کبھی بھی نہ رہے گھر میں، بے شک سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو سمودیوں کے لیے دوری ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، اور فرشتے کا واقعہ ہے۔ آیت نمبر 69 سے 73 کے درمیان فرشتوں کا واقعہ کہ فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری سنائی۔ جب وہ آئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سلام کیے، آئے، فوراً ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اب بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اسے یہ پتہ چلا مہمان کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے، اور روٹی اور بوٹی کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ تو فرشتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، تو گھبرا گئے، ارے بری نیت سے تو نہیں آئے، ہاتھ بڑھا ہی نہ رہے، کھا ہی نہ رہے، اجنبی جان کر خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے ہیں۔ وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب، ان کی بیوی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، ہنسنے لگی، تو یہ عورت کی صفت ہے ہنسنا، مسکرانا۔ کہا ہم نے اسحاق کی خوشخبری دی اور اس کے بعد یعقوب کی۔ قالت یا ویلتی آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، وہ بولی ہائے میری ہلاکت، میں کیسے بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، آیت نمبر 73 میں ہے، فرشتوں نے کہا کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہیں اے ابراہیم کے گھر والی، تم پر اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہو، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جب پہنچے سیئ بہم وضاق بہم ذرعا وقال ھذا یوم عصیب، تو غمگین ہو گئے، دل ہی میں تنگ ہونے لگے، کہنے لگے یہ انتہائی سخت دن ہے، یعنی فرشتے نے نہیں بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں، نوجوان کی شکل میں گئے، تو قوم جو ہے وہ بھاگی ہوئی چلی آئی، کیونکہ دنیا کے اندر پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی، مرد مرد سے خواہش پوری کرے۔
تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمان کے سلسلے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، آپ کی بیٹیوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ تو جانتے ہیں جو ہم لوگ چاہتے ہیں۔ قال اللہ ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں مضبوط سہارا پا لیتا۔ اس کے بعد فرشتے نے بتا دیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور پوری بستی اٹھا دی گئی اور وہ لوگ برباد ہو گئے، پتھر کی بارش کی گئی۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو آپ کے رب کے ہاں نشان زدہ تھے وہ سزا یا بستی ان ظالموں یعنی کفار مکہ سے دور نہیں ہے۔ آیت نمبر 77 سے 83 تک لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم کا ذکر تھا 7 آیتوں میں۔ اب اس کے بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے 84 سے 95 تک 12 آیتوں میں ہے۔ مدین عرب کا ایک قبیلہ ہے، یہ لوگ معان کے قریب یعنی حجاز اور شام کے نزدیک آباد تھے، ڈکیتی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ان کو، ایک اللہ کی طرف بلایا تو وہ لوگ نہیں سمجھے اور کیا کہنے لگے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں وہ نہ کریں جو ہم کرنا چاہیں؟ بڑے بھولے لگتے ہو شعیب، بڑے بھولے لگتے ہو، مذاق اڑایا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، بس میں طاقت بھر اصلاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ، اور مجھے اللہ ہی کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ بالآخر قوم نہیں مانی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قوم کو پکڑ لیا اور تیز چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا ذرا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ذالک من انباء القری نقص علیک منھا قائم و حصید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند بستیوں کے احوال ہیں جنہیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبیب، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے اور انہوں نے ان کو تباہی ہی میں زیادہ کیا۔ آیت نمبر 102 پر غور کیجیے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہے تو بے شک اس کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں کی جا رہی، کہا جا رہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آیت نمبر 113 میں، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آیت نمبر 114 کے اندر ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کہا جا رہا ہے ایک آیت نمبر 115 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کیجئے اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 117 میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ و برباد کر دے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسولوں کے قصے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اخیر میں کہا جا رہا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو تم لوگ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یہ کہا گیا ہے یہ بہترین قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت، دونوں میں برابری بتائی گئی ہے کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو اسی طریقے سے کنعان والوں نے، ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے ڈال دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ والوں کو فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں معاف کر دیا۔ ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف بہترین سورہ ہے، بار بار پڑھنی چاہیے۔ آپس میں لوگوں کے جو حالات ہیں اس کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ گھر کے حالات، بھائیوں کے حالات، کس طریقے سے بھائیوں نے چال چلی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو کہا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے خواب دیکھا ہے
ابا جان کہ 11 ستارے سورج اور چاند سے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 بغور کیجیے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹے کسی کو اپنا خواب مت بیان کرنا کیونکہ وہ لوگ چال بازی کریں گے، بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ چالیں چلیں گے، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بالآخر بھائیوں نے چالیں چلی اور کیا ہوا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے دیکھا تو کہا دیکھو ابا یوسف کو بہت چاہتے ہیں، چلیے اب ہم لوگ کہیں گے ابا جان سے کہ ابا جان یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ، ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ہم جائیں گے، موج مستی کریں گے، کھیلیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بالآخر ان لوگوں نے منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا، جب کنویں میں ڈال دیا تو دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے کنویں میں چلے آئے۔ شام کے وقت، رات کے وقت بھائی لوگ آئے اور کرتا لے کر آ گئے اور اس میں خون لگا ہوا تھا، تو اپنے ابا سے کہا کہ وہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ وجہ ابا ہمیشہ یبکون، روتے ہوا ہے، یہ جھوٹ کا رونا تھا، روتے ہوا ہے، اور وہ کرتا لے کر آگے جس میں خون لگا ہوا تھا، تو کہا یعقوب علیہ السلام نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، آیت نمبر 18 میں، ارے یہ تو تمہارے نفسوں نے یہ بات گڑھ لی ہے، صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس کام پر مدد لی جائے گی جو تم بیان کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، وہاں سے گزر ہوا قافلے کا جو مصر جا رہا تھا، ان لوگوں نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول کے اندر چلے آئے تو کہا قال یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو بچہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ ان کو لے کر چلے۔ یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے کنویں میں آ گئے، کنویں سے نکل کر آپ مصر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مصر کے اندر جب پہنچ گئے تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اپنی بیوی سے کہا جاتا زلیخا نام تھا، واللہ عالم قرآن و حدیث میں ذکر تو ہے نہیں، اپنی بیوی سے کہا اچھی طرح سے رکھ، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا اسے ہم بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کہا جاتا یہ وزیر خزانہ تھا مصر کا، واللہ عالم۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کس طریقے سے یوسف کو زمین میں جگہ دے دی۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر ہیں۔ آیت نمبر 22، 23 سے 29 تک غور کیجئے، بڑے خوبصورت تھے، ان کی امی بھی خوبصورت تھی۔ تو بالآخر زلیخا نے یا عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا فسلایا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، اس عورت نے دروازوں کو بند کر دیا، بہلایا فسلا اور کہا ہمارے ساتھ غلط کام کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ آگے آگے بھاگے، وہ پیچھے پیچھے بھاگی، پیچھے سے اس نے کرتا پکڑ لیا اور پھاڑ دیا۔ جب گیٹ پر پہنچی تو اس کا شوہر بھی آ گیا، بہت بھولی بن گیا اور کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن عذاب الیم، اس کی سزا کیا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا سے دوچار کیا جائے، قید کر دیا جائے۔ تو ایک آدمی تھا گواہی دینے والا، اس نے گواہی دیا، یہ کون تھا پتہ نہیں، لیکن عورت کے خاندان سے تھا یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ عورت سچی ہے، وہ جھوٹے ہیں، کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچے یہ جھوٹی ہے۔ تو دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، تو یہ کرتے کی بھی بڑی اہمیت ہے، تو کرتا بھی پہنا کیجئے۔ تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گئے، اپنی بیوی سے بھی کہا، یوسف علیہ السلام سے کیا کہا، یوسف وارث انحاظ، آپ چھوڑ دیجئے، اور اپنی بیوی سے کہا جا اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تو خطا کار لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں مصر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ اپنے نوکر سے محبت کرنے لگی ہے، قد شغفہا حبا، اس کے دل میں محبت گھر کر گئی ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کو دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا۔ عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چھڑیاں لے رکھی تھی، کوئی پھل وغیرہ کاٹنا تھا، تو کیا کیا انہوں نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کو، وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالی اور کہا اللہ کے لیے پاکی، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ معزز فرشتہ ہے۔ تو کہا زلیخا نے دیکھا ہم کو تم بول رہی تھی یہ تو وہی ہے نا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل میں ڈال دیے گئے، گھر سے نکلے کنویں میں گئے، کنویں سے عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، اب یہاں سے جیل میں چلے گئے۔ تو ناحق بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کہا جاتا ہے 9 سال رہے یا 12 سال رہے یا 14 سال رہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 آدمی اور آئے، 2 نوجوان اور آئے، تو دونوں نے خواب دیکھا۔ تو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام جانتے تھے کیا ہے، پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور دعوت و تبلیغ کی۔ کیا کہا
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، آیت نمبر 39 میں، جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے۔ اس کے بعد یہ کہا تم میں کا ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک آدمی جو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا تیرے ساتھ ایسا ہوگا، ورنہ وہ گھبرا جاتا۔ لیکن ان کو جو امید تھی تو کہا دیکھ بھائی چھوٹ جانا تو میرے بارے میں بادشاہ سے بتانا۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، اور بادشاہ کا خواب کیا تھا کہ وہ موٹی موٹی گائے ہے جس کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 سبز بالیاں دوسری خشک بالیاں ہیں۔ تو ان کے درباریوں نے یہ کہا یہ پریشانی والا خواب ہے۔ تو وہ آدمی جو جیل سے چھوٹ گیا تھا اس نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا یوسف ایھا صدیق، اے سچے یوسف ہمیں خواب کی تعبیر بیان کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، پھر جو تم فصل کاٹو اسے اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، مگر تھوڑی مقدار جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سال تک سخت قحط سالی کا موسم رہے گا، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر بارش ہوگی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ارے یہ آدمی ایسا اور جیل میں بند ہے تو کہا بلا کے لے آؤ، لیکن یوسف علیہ السلام بھی جیل سے نہیں نکلے۔ تو میرے بھائیو اگر ناحق جیل میں ڈالا گیا ہے صبر سے کام لیجئے، یوسف علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے، کل یوسف علیہ السلام آگے رہیں گے، کم سے کم پیچھے پیچھے آپ تو رہیں گے۔ انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجئے، ناحق نوجوانوں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الى ربك فصل ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم، اپنے بادشاہ کی طرف واپس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو جمع کر لیا اور پوچھا حقیقت کیا ہے، تو وہاں عزیز مصر کی بیوی نے کہا الانا حسس الحق انا راودت عن نفسی وانه لمن الصادقین، اب تو حق واضح ہو گیا، میں ہی اسے اس کے نفس سے ورغلایا تھا، بلا شبہ وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے ذالک لیعلم انی لم اخونہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں ان کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر چلنے نہیں دیتا۔ اور 13ویں پارے کی پہلی آیت بھی اسی سے کنیکٹ ہے، وہ لے لیتے وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اور میں اپنے نفس کو برا نہیں کہتی، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آئندہ نشست کا انتظار کیجئے، 13ویں پارے میں آپ کو ملے گا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور کیا ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر کی ساری ایکٹیویٹیز آپ لوگوں ہی کے تعاون سے چلتی آ رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں ہم آپ کے پاس تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ اپنی زکوٰۃ و صدقات ہم تک آن لائن پہنچا سکتے ہیں۔ سپورٹ البر۔